صفحہ نمبر 226 سورۃ الاعراف 9واں پارہ آیت نمبر 188۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مالک اپنی جان کے بھی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اکٹھی کرتا، سمیٹ لیتا بہت ساری بھلائیاں۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف۔ ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کل کے درس میں اس سے پچھلی آیات میں آپ نے قیامت کے علم کے حوالے سے آپ نے سماعت کی پچھلی آیات، اور اس حوالے سے چند احادیث سے واقعات بھی آپ نے سنے۔ اسی عنوان سے احادیث مبارکہ سے چند حوالہ جات اور قرآن مجید کی چند آیات مزید آپ کے سامنے بحوالہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ مزید یہ مسئلہ نکھر کر سامنے آ جائے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو درجہ قرآن کا ہے اور جو درجہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یا آپ کی زندگی کے متعلق جو واقعات ہیں
اس جیسی اور کوئی چیز نہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے والی نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ کوئی پروفیسر قرآن و سنت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ جہاں قرآن اور سنت کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، وہاں پہ بڑا شیخ الحدیث ہو، بڑا کوئی پروفیسر ہو، سکالر ہو، یا کوئی پیر ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی بڑے سے بڑا علمی عہدہ رکھنے والا ہو، علمی قد کاٹ رکھنے والا ہو، تو اس کی کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو ہے تو قرآن اور سنت کی ہے۔ اگر قرآن کی تائید میں کوئی بات ہے تو وہ تسلیم خم ہے، تسلیم کریں گے، لیکن اگر قرآن و سنت سے اس کی بات ٹکرا جائے گی تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو بات تسلیم ہوگی وہ قرآن اور حدیث کی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ معاشرہ ہے نا، اور اس معاشرے میں ہر مزاج رکھنے والا آدمی ہے، ہر سوچ رکھنے والا آدمی ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اپنے اس کے خیالات ہیں، تو وہ جو بھی بات کرتا ہے نا تو وہ اپنے خیالات اور اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اتنا عقل مند اور اتنا ذی شعور سمجھتا ہے کہ بس اس سے بڑھ کر تو کسی کی بات ہو ہی نہیں نہ سکتی، قرآن اور سنت بھی ہے تو وہ اس کے تابع ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ ایسے ایسے فتنے موجود ہیں اس دنیا میں، ایسے ایسے دماغ اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنی بات کی اہمیت لوگوں کے ہاں زیادہ رکھیں گے، قرآن کی بات بھی ان کے مقابلے میں اگر آ جائے تو وہ اس میں توڑ موڑ کر اس کے مفہوم اپنی بات کے مطابق نکالنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ اپنی بات قرآن و سنت کے تابع کر دیں۔ اور اس دنیا میں بگاڑ اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے بگاڑ آیا۔ لوگ فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مختلف جماعتوں میں، مختلف یہ گروہوں میں کیوں بٹ گئے لوگ؟ وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی بات کے مطابق قرآن کو ڈھالا، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا۔ جس کے ذہن میں جو خیال آیا اس نے وہ اپنا لیا، اور پھر اس قرآن کی آیات کو اپنی طرف مروڑنے کی، موڑنے کی، اور اس میں تعویلیں کرنے کی وہ ناکام کوششیں شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ گروہ در گروہ بٹتے چلے گئے، لیکن قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اگر فرقوں سے، گروہوں سے، جماعتوں سے، دھڑا بندیوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کو تھامنا پڑے گا، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو موڑنا پڑے گا، نہ کہ قرآن کو اپنے مطابق موڑنا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق چلاؤ تو یہ فرقہ واریت، گروہ بندی، دھڑا بندی، تقسیم در تقسیم یہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال قیامت قریب ہے تو یہ جماعتیں بھی بننی ہیں، یہ گروہ بھی بننے ہیں، یہ تقسیم بھی ہونی ہے، اور امت نے آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، قیامت بھی تو آنی ہے نا، تو اگر سارے مومن رہیں گے تو پھر قیامت کیسے آئے گی؟ تو ایسے فتنے تو پھر کھڑے ہونے ہیں نا جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی فتنوں کے بارے میں آپ نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے آئیں گے۔ ہم ان فتنوں کو ہم ان فتنوں کو مکمل روک تو نہیں سکتے، لیکن حتی الوسع اپنی ہمت اور اپنی کوشش کے مطابق جہاں تک ہمارا
ذہن جاتا ہے، جہاں تک ہماری طاقت پہنچتی ہے، جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، ہماری ہمت اور کوشش پہنچتی ہے، وہاں تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فتنوں کو کم از کم اپنی حد تک روکنے کی کوشش کریں۔ اور ان فتنوں سے نکلنے کا واحد ذریعہ قرآن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتاب اللہ۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا واحد راستہ وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مقدس ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، اگر خالی الذہن ہو کر سارے فتنے ذہن سے نکال دیں، ساری جماعتوں کے وہ تخیلات اور ساری جماعتوں کے منشور اور دستور سارے نکال کے ایک طرف کر دیں اور قرآن کی طرف آ جائے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، تو قرآن اپنا آپ منواتا ہے، قرآن سے بندہ سمجھ جاتا ہے۔ صرف اس کا ترجمہ پڑھنا ہی شروع کر دیں تو نظریات انشاءاللہ بندے کے درست ہو جاتے ہیں۔ باقی جو باریکیاں ہیں تو وہ علماء سے بندہ سمجھ لے۔ قرآن مجید کی ایسی آیات بھی ہیں کہ جو علماء سے سمجھنی پڑتی ہیں، مفسرین سے سمجھنی پڑتی ہیں، تو وہ بندہ علماء کی طرف رجوع کر لے۔ لیکن ہر آیت ایسی نہیں ہے، اکثر آیات قرآن مجید کی بڑی آسان ہے۔ جو نصیحت کے متعلق آیات ہیں، عقائد کے متعلق آیات ہیں، وہ بڑی واضح اور صاف شفاف آیت ہے، وہاں پہ کوئی باریکیاں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے 6 دنوں کی مقدار میں بنائے، ہاں جی، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ اب یہ عرش پہ مستوی ہونا چلو بندے کو سمجھ نہیں آتا، علماء سے رجوع کر لے، لیکن اللہ کی توحید کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، دن کو رات پہ ڈھانپتا ہے، رات کو دن پہ ڈھانپ دیتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ سورج اور چاند کو اپنے اپنے کام پہ لگا رکھا ہے، ہاں جی، اس میں کیا مشکل ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، آسمان و زمین کے بنانے میں، دن اور رات کے بدلنے میں، اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے میں، آسمان سے پانی برسانے میں، ہاں جی، یہ مختلف نشانیاں ہیں۔ تو ان میں اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری نشانیاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ ترجمہ پڑھنے سے یہ آیات سمجھ آ جاتی ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو بندے کو عام ترجمہ پڑھنے سے نہیں سمجھ آتی، ان میں بندہ علماء کی طرف رجوع کر لے، ان کا تعلق احکام سے ہوگا یا متشابہات سے ہوگا تو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال جو عقیدے کے متعلق، توحید کے متعلق، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے متعلق آیات ہیں، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن ہم نے بڑا آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اس کی طرف آنے والا؟ تو قرآن اپنا آپ منواتا ہے۔ جو بندہ قرآن کے قریب آئے، قرآن کھول کھول کے دلائل پیش کرتا ہے، سمجھاتا ہے اس کو۔ تو ہم نے انہی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن کا رخ کرنا ہے، قرآن کی طرف آنا ہے، قرآن سے اور دلائل ہم نے تلاش کرنے۔ اے قرآن ذرا بتا تو صحیح، یہ جو مسئلہ علم غیب ہمارے اس معاشرے میں بڑا زور پکڑے ہوئے ہے، کوئی کہتا ہے نبی بھی عالم الغیب ہے، کوئی کہتا ہے ولی بھی عالم الغیب ہے، کوئی کہتا ہے پیراں دیاں بلیاں بھی جان دیاں نے، ہاں جی، کوئی مرید آ رہا ہے، ایک دفعہ میاؤں کرے گی تو جناب ایک مہمان ہے، ایک مرید ہے، 2 دفعہ میاؤں کرے گی تو 2 مرید آ رہے ہیں، 3 دفعہ کرے گی تو 3 مرید آ رہے ہیں۔
پیرن دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں۔ قبرستان دے وچ جناب دھوتی پا کے نہ جایا کرو، مردے ویکھدے نے، شلوارہ پا کے جایا کرو۔ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نظریات قرآن و سنت کے مطابق بنائے۔ ساڈے پیر ہوری تو جناب چڑی چڑے نو بھی پہچان لیندے نے، قبر تے چڑی آ کے بیٹھی ہے، چڑا بیٹھا ہے۔ ہن پیراں دا ایو کم رہ گیا ہن قبراں دے وچ۔ بہرحال جب قرآن سے بندہ ہٹتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ زندگی دے وچ سیویاں دے تلے چینی پئی ہوئی بھی انہوں پتہ نہیں چلتی۔ ہاں جی، ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک پیر صاحب وہ اپنے مرید کے گھر میں گئے، تو مرید صاحب کی جو اہلیہ تھی نا، بیوی، وہ بڑی عقیدے کی مضبوط تھی، بڑی توحید والا عقیدہ تھا اس کا۔ وہ بڑی پریشان تھی کہ یہ آئے دن ہمارے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک دن جناب اس کے گھر میں وہ پیر صاحب آ گئے۔ پیر صاحب مرید تو گئے ہوئے تھے، تو اب وہ گھر والی نے اس کو جناب سیویاں بنا کے دیں، لیکن سیویوں کے اوپر اس نے شکر یہ چینی نہیں ڈالی، بلکہ نیچے ڈال دی ڈونگے کے اندر، کٹورے کے اندر نیچے شکر ڈال دی، اوپر سیویاں ڈال کے دے دی۔ ہن پیر صاحب ہلائی کوئی نہیں، اتوں وہ کھاون لگے نا چمچی نال، پھکیاں، میٹھا کوئی نہیں۔ وہ کہندی ہے نافرمان، نالائق، ایک ہی کیتا ہی، تین پتہ کوئی نہیں سیویاں دے وچ میٹھا پائی دا۔ وہ جتی لائی تے پیر صاحب نو کھڑکانیاں شروع کر دیتیاں تے گھروں باہر چھڈ گئے کہ جا دفع ہو جا، ہیں تسی ایتھے لوگاں دا ایمان لٹن آندے ہو، تسی لوگاں دا ایمان خراب کرن آندے ہو۔ سیویاں دے تلے شکر پئی ہے، تینوں او نہیں دسی تے تینوں جناب اپنی جگہ تے بیٹھے ہیں، تینوں سارے نظارے تیرے سامنے شروع ہو جاندے نے۔ اج فلاں کم ہو رہا ہے، تے اج میرے فلاں مرید دے گھر فلاں کم ہو رہا ہے، میں اتھوں بہ کے تانوں دس رہا ہوں۔ یہ سارے ڈھونگ ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پردوں کی اوٹ سے، ہاں جی، دروازے کا پردہ ہو، دیوار کا پردہ ہو، مٹی کا پردہ ہو، موت کا پردہ ہو، علاقے کا پردہ ہو، ہاں جی، جب یہ پردے درمیان میں حائل ہو جائیں تو پھر کوئی سننے دیکھنے والا، جاننے والا نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اس مسئلے کو بڑا زور شور سے قرآن میں بیان کیا۔ تو کل کے درس میں بھی کچھ حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے تھے، تو کچھ حوالے آج کے انشاءاللہ درس میں یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا۔ 7ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الانعام کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ صفحہ نمبر 172 ہے، اور آیت نمبر ہے جی 50 ہی ہے نا جی؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، صفحہ نمبر 172۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے پیغمبر آپ کہیے میں تم سے نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں تو ایک پیغمبر ہوں،
اس آیت کے آخر میں بھی یہی فرمایا، ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا کام تو ہے اللہ کی وحی کے مطابق چلنا، اتباع کرنا، اور آگے لوگوں کو اس بات کا درس دینا، میری تو یہ دعوت ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میرے پاس بڑے وسیع خزانے ہیں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، جو چاہوں جس کو دے سکتا ہوں۔ دوسری بات، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، لا اعلم الغیب، یہ آیتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، کم از کم یہ الفاظ آپ یاد رکھ لیں، پوری آیت نہیں یاد کر سکتے۔ لا اعلم الغیب، 7واں پارہ آیت نمبر 50، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ تو واضح طور پہ رب العالمین نے فرمایا لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میرا یہ دعویٰ بھی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے، نبی نور ہے، تو فرشتہ نور ہی ہوتا ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام کی ذات سے اللہ نے کہلوایا کہ آپ اعلان کرو کہ میں نور بھی نہیں ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں۔ پہلی بات کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، دوسری بات میں غیب نہیں جانتا، تیسری بات کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے میں تو اس کا پابند ہوں۔ افلا تتفکرون، تم غور فکر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ 7ویں پارے کی آیت ہے۔ یہ آیت نمبر بھی یاد رکھیں، پارہ بھی یاد رکھیں، اور سورت کا نام بھی سورۃ الانعام یاد رکھیں۔ دوسری آیت یہی ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے میرے پیغمبر آپ کہیے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، مجھے کوئی فائدہ پہنچے، مجھے کوئی ضرر پہنچے، کوئی دنیاوی مصیبت دکھ آئے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، نہ میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے پر قدرت رکھتا ہوں اور نہ نقصان کو دور کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے میری ذات پر بھی وہی ہوتا ہے۔ ہاں میری کیفیت کیا ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا نا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، خیر کثیر اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تکلیف کوئی نہ پہنچتی، بیماری نہ پہنچتی، دکھ مصیبت رنج غم نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر، میرا کام تو ہے ڈرانا، بھٹکے ہوئوں کو سمجھانا، غلط کام کرنے والوں کو ڈرانا، اور جو مان چکے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنانا، میرا کام تو یہ ہے۔ میں یہاں پہ عالم الغیب بننے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پہ لوگوں کے لیے نذیر اور بشیر بن کے آیا ہوں۔ بہرحال احادیث کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں، بڑے واضح دلائل، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات مجھے بالکل چین کی نیند نہیں آئی، پوری رات مجھے سکون نہیں ملا۔ ہم نے پوچھا جی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک کھجور ملی اور میں نے کھجور اٹھا کے کھا لی، میں نے کھجور اٹھا کر کھا لی، تو اس وقت سے مجھے سکون نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مجھے سکون نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہ کھجور صدقے کی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو صدقے کی کھجور تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات بے چین رہے۔
پوری رات بے چین رہے۔ کیوں بے چینی؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم سے تھے، اور بنو ہاشم اس خاندان پہ، اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ صدقے کی چیز جائز نہیں۔ ہدیہ، تحفہ یہ تو جائز ہے، لیکن صدقے کی چیز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں پتہ چلا۔ اگر پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو یہ آپ کا کھجور کو کھا لینا ہے، کھجور کو کھا لینا اور بعد میں اتنا پریشان رہنا، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا تو آپ پریشان ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی محصر سے اپنی اونٹنی کو اس طرح بھگایا، بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ اے لوگو، مجھ سے حج کے مسائل، حج کے احکام سیکھ لو، حج کے احکام سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد آئندہ سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں یا میری تمہاری ملاقات نہ ہو، میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں تمہیں کبھی زندگی میں دیکھ نہ سکوں، تو اس لیے مجھ سے ابھی دین کے حج کے احکام سیکھ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بڑے واضح الفاظ ہیں، بڑے واضح الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس بات پر دلیل ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں لوگ کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور ہمارے اوپر ان کی نظر ہے، ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک حرکت پہ ہماری نظر ہے ان کی، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کہتے ہیں؟ لا اراکم بعد عامی ھذا، میں تمہیں دیکھ نہ سکوں، اس سال کے بعد تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ اور آج ہر فرد کو دیکھنے کے دعوے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ موجود ہونے کے دعوے ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت لمبی چوڑی باتیں۔ تو جب آپ کسی کو دیکھ نہیں رہے تو آپ کسی کے حال کو جان کیسے جائیں گے؟ ایک بندہ جب کسی جگہ پہ موجود ہی نہیں ہے تو اس کے حالات بھی جانتا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ خیبر فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور آپ کے چند رفقا کو ایک یہودیہ عورت نے کھانا کھلایا، بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے اس کا گوشت، بڑا خوب زبردست گوشت بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا اور اس کے اندر زہر ملا دیا، اس بکری کے گوشت کے سالن کے اندر زہر ملا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، باقی جو صحابہ کرام تھے وہ بھی کھانے لگے، تو جن صحابہ کرام نے فتوفى اصحابہ الذین اکلوا من الشاة، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے اس بکری کا گوشت کھایا وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، زہر آلود کھانا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے بچانا تھا، قرآن کا فیصلہ ہے،
واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں آتا ہے نا، آپ کھلے انداز سے لوگوں کو تبلیغ کرو، کوئی ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا تھا۔ اللہ نے وہ گوشت کے ذرات اندر جانے ہی نہیں دیے، وہ لقمہ اندر جانے ہی نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چبائے جا رہے ہیں، اس کو چبائے جا رہے ہیں، چبائے جا رہے ہیں، اور پھر آخر میں اس کو نکال کے پھینک دیا، وہ اندر گیا ہی نہیں، نکال دیا باہر۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی بچ گئی۔ اب بتائیے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا کہ اس سالن میں، اس کھانے میں زہر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو کھانے دیتے؟ کیوں جی؟ خود وہ لقمہ منہ میں لے جاتے؟ اگر جان بوجھ کے وہ لقمہ اندر لے جا رہے ہیں جاننے کے باوجود بھی، پھر تو خودکشی کی مترادف ہے نا۔ پتہ بھی ہو کہ اس میں زہر ہے، پھر بھی وہ اندر نگل رہا ہو، تو یہ تو خودکشی ہے۔ اور پھر لگاؤ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نباشت، پھر نبی علیہ السلام پہ الزام آتا ہے کہ آپ خودکشی کرنے لگے، اور اپنے صحابہ کی جان کے دشمن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، نعوذ باللہ، ان کو مرنے دیا۔ تو یہ عجیب عجیب سے ہمارے اس معاشرے کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا لوگوں نے کہاوتیں اور کہانیاں بنا رکھی ہے کہ دین کا تماشا اور مذاق بنا کے رکھ دیا، حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا دین کا۔ عالم الغیب ہے جی، نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے، عالم ما کان و ما یکون، جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا یا جو کچھ ہو رہا، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بھی جانتے ہیں تو پھر اپنے اصحاب کو کیوں مرنے دیا غزوہ خیبر میں؟ کیوں زہر کا گوشت پھر ان کو کھانے دیا؟ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا کہ اس کھانے میں زہر ہے، اسی لیے تو خود بھی کھانے لگے اور صحابہ اکرام کو بھی کھانے دیا۔ آج ہمیں کسی کے نقصان کا ڈر ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کا نقصان ہے، تو ہم وہ کام اس کو کرنے دیں گے؟ ہمارے اندر تو اتنا احساس ہے دوسرے کا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اتنا بھی نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ تو اگر اس سادے سے سیدھے سادے سے عقیدے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا نا، تو پھر عجیب عجیب سی تہمتیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پہ لگانی پڑیں گی۔ پھر دین کا حلیہ بگڑے گا، پھر دین حقیقت کے رنگ میں آپ پیش نہیں کر سکتے لوگوں کو۔ آپ نے سورۃ الحجرات پڑھی ہے، 26ویں پارے میں، سورۃ فتح کے بعد آتی ہے سورۃ الحجرات۔ اس میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو، اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اس کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو۔ یہ آیت نازل ہوئی نا، تو ایک صحابی ہیں ثابت بن قیس، کیا نام ہے؟ ثابت بن قیس، یہ صحابی کا نام ہے۔ تو انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، آپ کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ چند دن گزرے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس ثابت بن قیس کدھر ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو گھر میں ہے، جاؤ اس کا پتہ کر کے آؤ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ گئے صحابی رسول پتہ کر کے آئے، اس نے ساری بات سنائی، وہ تو رو رہا تھا گھر میں بیٹھا، ہاں جی، سر دیا ہوا نیچے اور رو رہا بیٹھ کے۔ اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو اور ان کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو۔ میری تو آواز ہی بڑی اونچی ہے، قدرتی طور پہ اس کی آواز بڑی اونچی تھی۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا کہ جن کی آواز بڑی آہستہ بھی بولیں تو ان سے نہیں بولا جاتا، جیسے ہم زور لگا کے بول رہے ہیں وہ نارمل انداز سے اس طرح بولتے ہیں۔ تو
وہ کہتے ہیں میں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولوں گا تو آپ میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ جائے گی، اونچی ہو جائے گی، تو میں تو ضائع ہو جاؤں گا، میری تو بربادی یقینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا ماجرا بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیغام بھیجا، جاؤ آ جاؤ، انک لست من اہل النار، اے ثابت تو آگ والوں میں سے نہیں ہے، انک من اہل الجنہ، تو جنتی آدمی، تو جنتی ہے، تو ان میں سے نہیں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، بے ادبی سے پیش آتے ہیں جان بوجھ کے، اور اللہ کی طرف سے تیری تو آواز ہی قدرتی ایسی ہے، تیرا اونچا بولنا یہ اس آیت کے مصداق نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ثابت کس وجہ سے نہیں آ رہا، ثابت کس وجہ سے نہیں آ رہا، بھیجنا پڑا ایک بندے کو حقیقت حال کی تفتیش کرنے کے لیے، معلومات لینے کے لیے، وہ آ کے بتلاتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی کیوں نہیں آ رہا۔ کیا کیا واقعہ میں سناؤں آپ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک ہار گم ہو گیا ایک غزوے میں، واقعہ سنا ہے علماء کرام سے۔ تو ہار گم ہو گیا، جس جگہ پہ ان کو بٹھایا، نیچے اتری، صحابہ کرام اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے، تو بعد میں پتہ چلا میرا تو ہار نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ذمہ لگایا، ہار تلاش کرو جی۔ ہار بھی حضرت اسماء کا تھا، اپنی بہن سے مانگ کر لائی تھی، جیسے آج بھی ہمارے اس معاشرے میں اپنی سہیلیوں سے، اپنی بہنوں سے چیزیں مانگ کے لے جاتی ہیں، چلو جی میں اس سفر سے یا اس فنکشن سے واپس آؤں گی تو واپس کر دوں گی۔ ہاں جی، سفر پہ جانے لگی، اپنی بہن سے ہار مانگا، پہن کے چلی گئی، راستے میں گم ہو گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں کہا ہاں جی فلاں فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے جا کے لے آؤ۔ ہاں جی، صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش بسیار کے باوجود ہار نہیں ملا۔ آپ نے کہا چلو چلتے ہیں جی، قسمت، ہار نہیں ملا، اب کیا کیا جا سکتا ہے، شاید کسی اور جگہ پہ گم ہو گیا ہوگا۔ جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا نا تو ہار نیچے پڑا تھا، نیچے ہار، اوپر اونٹ بیٹھ گیا۔ اب کیسے ملے بھائی؟ وہ تو اونٹ اٹھتا تو پتہ چلتا۔ تو جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا، حضرت عائشہ کو بٹھایا، اونٹ اٹھایا گیا تو نیچے ہار پڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس اس لشکر میں موجود ہے، ہار تلاش کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ہار تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ہار کسی کو نہیں مل رہا۔ کیوں نہیں مل رہا؟ ہاں جی، اللہ نے بتلایا نہیں، اللہ بتلاتے تو پتہ چلتا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جانتے کوئی نہیں، خود جانتے کوئی نہیں، خود عالم الغیب، عالم الغیب تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اس بات کو واضح کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی اس صفت میں کسی اور کو شریک کریں گے، پیغمبر کو، ولی کو، کسی اور کو، گھوڑے کو، مورتی کو، گدھے کو، یا بلیاں نو، یا کسی اور مخلوق نو، تو یہ شرک بنے گا، یہ عقیدہ توحید نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ ہاں جی، تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر کثیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے، ابتدائی اسلام کی بات ہے یا کسی غزوے میں آپ گئے ہوں گے، تو جوتے سمیت نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اور آج بھی شرعی مسئلہ بھی ہے، اگر جوتے پاک ہوں، آپ کو یقین ہو، تو آپ جوتے پہنے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جوتا آپ کا پاک ہے، آپ کو یقین ہے، تو فرش جو ہے نا وہ بہت گرم ہے،
جگہ بہت گرم ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، نماز بھی پڑھنی ہے اور کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے آپ کو ٹھنڈی جگہ، تو آپ وہیں پہ جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ابتدائی اسلام کی بات تھی، یا واللہ عالم کسی غزوے میں ہوں گے، آپ نے نہ جوتے پہن کے نماز پڑھنی شروع کر دی، صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنے ہوئے، تو نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ نے نماز کے اندر جوتے اتار دیے، اچانک ہی جوتے اتار دیے، تو ان کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی اتار دیے۔ اور نماز کے اندر جوتے اتارنا یہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ شاید یہ پہلے کی بات ہوگی، اس ابتدائی اسلام کی۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھا، بھی ہم جی آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے کہا جی آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو جبریل امین نے آ کر نماز کے دوران بتلایا کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہے، تو اس لیے میں نے جوتا اتار دیا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کو واضح کرتی ہے، نبی علیہ السلام کے اپنے جوتا مبارک کے نیچے گندگی لگی تھی، آپ کو معلوم نہیں ہوا، اسی اثنا میں آپ نے نماز شروع کروا دی، جب پتہ چلا تو بعد میں اتار دیا۔ تو پہلے پتہ ہوتا تو آپ گندے جوتے سمیت نماز پڑھتے۔ ہاں جی، کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں بتلاؤں؟ تو نبی علیہ السلام کو اگر عالم الغیب بندہ سمجھ لے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والے، ہر ذرے کو جاننے والے، کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو کچھ ہو رہا ہے ہوگا، سب کچھ اللہ کے نبی جانتے ہیں، یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور نظریہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جی، قل لا املک لنفسی، آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مجھ پر بھی نفع آئے یا نقصان ہو تو یہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا، اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔